کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے معاملے کے اوپر حکومت کی ہینڈلنگ مس ہینڈلنگ کیا نظر آئی ہے آپ کو؟ مجھے تو نہیں پتا کہ اسے وزیر داخلہ وزیر اطلاعات کے بیانات یعنی کہ حکومت جو ہے اس کا موقف کیا تھا. ایک دن یہ حکومت ہمیں بتا رہی تھی کہ جی یہ فورن فنڈنگ کر رہے ہیں, یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اگلے دن وہی حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی وہ تو بالکل کچھ نہیں, یہ تو سب بڑے پرامن لوگ ہیں اور سب معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے. بتائیں کہ بھی آپ اگر پہلے غلط کہہ رہے تھے تو کیا آپ نے معافی مانگی ہے کہ قوم کو مسلیڈ کیا ہے؟ آپ کا فرض ہے کہ پھر آپ معافی مانگیں کہ جی ہم نے جو انہیں دہشت گرد کہا, کالعدم کہا, ہم نے ان پہ فورن فنڈنگ کا الزام لگایا, وہ ہم سے غلطی ہوئی, یہ ایسے نہیں ہے. اور اگر وہ بات بھی صحیح ہے تو پھر جو آپ دوسری بات کہہ رہے ہیں اس کو بتائیں کہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. تو حکومت کی پالیسی ہے کیا, ہمیں تو یہ نہیں پتا. اور پھر اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس کو آپ منظر عام پہ لائیں. وہ کیا پاکستان کا ایٹم بم کا کوئی فارمولہ ہے کہ جو آپ نے خفیہ رکھنا ہے؟ اور میں پھر دوسری بات یہ کہوں, دیکھیے ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں تصادم نہ ہو, امن کی فضا رہے. کسی بھی پاکستانی کا, آپ خود وکٹمائز ہوئے, چاہے وہ مظاہرہ کرنے والا ہو, چاہے وہ ہماری پولیس کا کوئی فرد ہو, کسی کا خون گرتا ہے تو وہ ہم پہ قرض ہوتا ہے. لیکن میں یہ بات ضرور ادب سے کہوں گا کہ ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ایک گروہ یا ایک جماعت مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اپنی سیاست کے لیے بھڑکائے. کوئی بھی, دیکھیے اینی ون. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر ایک بندہ جو کلمہ گو ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہے, اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت, یہ اس کے لیے اس کے ماں باپ, اس کے بیوی بچے اور اس کی جان سے زیادہ اسے عزیز ہے. یہ ہر مسلمان کا فخر ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ جی آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ایک جماعت کو ووٹ دیں, آپ اس جماعت کو ووٹ نہیں دے رہے تو نعوذ باللہ آپ ان سے محبت نہیں کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ نعرہ لگائیں, دیکھیے نا, ان کی ولیا اس طرح کی آپ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی اجازت نہیں دے سکتے, چونکہ یہ ہر مسلمان کا ایک ترہ امتیاز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اور ان کے لیے جذبہ جو ہے ہر مسلمان کا فخر ہے. آپ کیسے اس کے اوپر تقسیم کر سکتے ہیں؟ حکومت یہاں پر بھی کنفیوز دکھائی دی آپ کو. مکمل کنفیوز ہے, اس کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے. اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. بالکل, اگر وہ اتفاق رائے پیدا کرتے, اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھتے, ملک کے تمام. آپ لوگوں سے ویسے بات کی تھی اس ٹاپک پہ؟ کسی نے نہیں کی. ان کی اپنی لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. میڈیا نے جب ہمارے دور میں یہ دھرنے ہوئے جی تو میڈیا بال ٹو بال کمنٹری کرتا تھا 2017 میں, اور ایسے چینل تھے کہ جب ہم نے انٹرنیٹ وہاں ایک آدھے چینل نے تو وہ اپنی وین ان کو جو سیٹلائٹ لنک کے ساتھ وہاں پل پہ کھڑی کر دی کہ آپ اپنا فیس بک اور سارا سسٹم اسے چلاتے رہیں, آپ کو نہ ہو. تو اس حد تک میڈیا گیا, ہماری کوئی بات نہیں سن رہا تھا. اب تو کسی نے کوئی غیر ضروری کوریج ہی نہیں کی, بالکل محتاط رہے. ہم جب سامنا کر رہے تھے تو پی ٹی آئی اپنا لاہو لشکر لے کے ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہوئی تھی. پی ٹی آئی کے لوگ اپنے جھنڈے لے کے ان کے ساتھ شریک ہوئے تھے. عمران خان کہہ رہے تھے میرا بھی دل چاہتا ہے میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں. شاہ محمود قریشی صاحب کی میں نے پکچرز دیکھی, شریک تھے اس میں, ٹھیک ہے نا. اب اپوزیشن میں سے تو کوئی شریک نہیں ہوا ان دھرنوں کے اندر. ہم نے تو کوئی ایسی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ, غیر ذمہ داری کی بات نہیں کی. میں نے پورا جو الیکشن لڑا, پی ٹی آئی کے امیدوار نے مجھ پہ کفر کے فتوے لگائے, اور میں اپنے ایمان کو بتاتا رہا. اور میں نارووال کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کے مذہبی کارڈ کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ الحمدللہ پاکستان کی ہائیسٹ لیڈ سے مجھے ان کے مقابلے میں جتا کے بتایا کہ وہ اس طرح گمراہ نہیں ہو سکتے جیسے یہ انہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ اس طرح کی آپ مذہبی جذبات بھڑکائیں, اس کے نتیجے میں مجھ پہ حملہ ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے انٹیریئر منسٹر کی جب آپ کو گولی لگی, اللہ تعالیٰ نے زندگی بچائی. تو آپ اس طرح کی جو رجحانات ہیں اس کی تو کسی طرح اجازت نہیں دے سکتے. ہاں اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ آئے بیلٹ کی سیاست کریں, بلٹ کی سیاست نہ کریں, جتھوں کی سیاست نہ کریں, آپ کسی تشدد کی سیاست نہ کریں, امن کی سیاست کریں, اور کفر اور اسلام کی سیاست بھی نہ کریں. دیکھیے ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے, اس کے ایمان کا فیصلہ کسی تحریک نے کسی جتھے نے نہیں کرنا, وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا. کسی نے اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا. جی سرٹیفکیٹ نہیں دینا. اچھا جی, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملا سکتا کیونکہ اگر میں نے ملایا تو میں تو پھر کرپشن کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. اس کا مطلب وہ صبح شام جو اپنے وزیروں سے ہاتھ ملاتے ہیں جن کے ہاتھ دونوں ہاتھ شوگر کے اندر رنگے ہوئے ہیں, آٹا سکینڈل میں رنگے ہوئے ہیں,
पेंडोरा जी पेंडोरा पेपर्स में रंगे हुए हैं, LNG स्कैंडल में रंगे हुए हैं, BRT में रंगे हुए हैं, तो वो तो सरापा करप्शन बन चुके हैं उनसे सुबह शाम हाथ मिला मिला के। तो अब तो हमें ये डर है कि वजीर आजम से, अगर वजीर आजम ने हमसे हाथ मिला लिया हम गंदे ना हो जाए। यही पॉइंट है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने हाल ही में, आपकी नज़र से गुजरा होगा, एक ट्वीट किया था। मैं ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछना चाह रहा था, एक स्पेस में भी बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर। मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया, वाज दैट डेलिब्रेट या अनइंटेंशनल था कि उन्होंने एक रॉ फंडेड कैंपेन की वीडियो ट्वीट कर दी? वो देखिए उन्होंने एक, चूंकि ये बात तो हकीकत है कि बलूचिस्तान हमारा पसमानदा इलाका है और वहाँ पे महरूमी है, तो एक सिर्फ उसका 10 तरीके हो सकते हैं, बट दैट पर्टिकुलर वीडियो शुड नॉट हैव। ये नहीं है कि आप ये देखें कि कौन कह रहा है, आप ये देखें क्या कहा जा रहा है। ये बात, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है कि कौन कह रहा है, कि आप ये कहें कि जी फलाने ने ये कह दिया। क्या कह रहे हैं? जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, मैं कहता हूँ जस्टिस फॉर सिंध, जस्टिस फॉर पंजाब, जस्टिस फॉर खैबर पख्तूनख्वा, जस्टिस फॉर पाकिस्तान, जस्टिस फॉर कश्मीर, जस्टिस फॉर GB। लेकिन सर नोइंग अननोइंगली किसी कैंपेन का हिस्सा ना बने, वैसे कह दें। देखिए आप पर्टिकुलर वीडियो को तो शेयर करने की जरूरत नहीं। आप मेरी बात सुने ना, और ट्वीट डिलीट कर दिया बाद में। ये इसलिए देखिए कि लोगों को इतराज। अब बात मुझे ये बताएं कि अगर मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की गद्दार हैं तो इस मुल्क में फिर कौन वफादार है? ये हमने क्यों ठेका ले लिया कि हर किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट देने हैं? अगर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की वफादार नहीं, जो कि मदर पार्टी है, तो पाकिस्तान का वफादार कौन है? ये कोई मुल्क है कि जो इस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता है? ये जो हमारी दो चीज़ों की सियासत है ना, एक हम फौरन गद्दार बना देते हैं, एक हम फौरन काफिर बना देते हैं। इन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना होगा, कौम को यकजा करना है। हम सब पाकिस्तानी हैं। इस मुल्क के अंदर किसी को हम उसके दीन के बिना पे इंतकाम का निशाना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हर पाकिस्तानी इस खानदान का फ़र्द है, हमें इत्तेहाद और यगानगत पैदा करनी है। कायद आज़म का पाकिस्तान ये नहीं था कि आप कुफर के फतवे बांटें। कायद आज़म का ये पाकिस्तान नहीं है कि आप गद्दारी के फतवे बांटें। कायद आज़म का पाकिस्तान है कि इस मुल्क को आप मुत्तहिद करें, इस मुल्क में यकजहती पैदा करें, और जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं उसके लिए हम सब मिलकर काम करें। मौलाना फजल रहमान साहब की सदारत में 11 नवंबर को PDM का इजलास हो रहा है। नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक से खिताब करने जा रहे हैं। एजेंडा क्या है अब की बार? क्योंकि अब तो बहुत हो गया ना जो होना था। आप लोग जो हम मुसलसल इस बात को देख रहे हैं, जो PDM की तहरीक है जी, उसमें 15 दिन के बाद वो अपने अगले लाहेअमल का ऐलान करते हैं और उसका जायज़ा लेते हैं। और आपने देखा कि PDM ने फैसला किया था कि मुल्कगीर मुजाहरे होंगे महंगाई के खिलाफ, जो अभी तक चल रहे हैं और बहुत कामयाब मुजाहरे हुए हैं। मुल्क के तूल अर्ज़ में हर सूबे के अंदर, रिमोट पहाड़ी इलाकों से लेके मैदानी इलाकों तक लोगों ने अपना एहतजाज रजिस्टर कराया। तो अब अगला जो लाहेअमल है उसके हवाले से सरबराही इजलास में वो हिकमत अमली बनाएंगे। बैकिंग करने वालों ने पुश्त से अपना सारा सहारा हटा लिया है, नहीं हटाया गवर्नमेंट के? देखिए, ये तो बैकिंग करने वालों से आपको नजर देखिए, आप लोग इतने सीनियर सियासतदान हैं। हम इस पे डिपेंड नहीं करते। हाँ। देखिए, हम डिपेंड करते हैं अवाम की ताकत पे, और हम डिपेंड करते हैं अपने जो प्रोग्राम है उसकी ताकत पे, अपनी कारकर्दगी के ऊपर जो लोगों के सामने है। अब आप ये देखिए कि जो 3 बड़ी जमातें थीं, तीनों को लोगों ने आजमा लिया। पिछले इलेक्शन में PTI ने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि जी ये दोनों को तो आपने आजमाया हुआ है, एक दफ़ा एक चांस हमें दे दें, 22 साल से बेचारा धक्के खा रहा है खान, उसको एक दफ़ा मौका दे दें। तो कई ऐसे लोग हैं मैं जानता हूं कि जिन्होंने भोलपन में कहा कि चलो यार 22 साल से धक्के खा रहे हैं, एक दफ़ा आजमा के देख लो। अब वो कानों को हाथ लगा रहे हैं हमसे गलती होगी, उनसे हाथ नहीं उठाए जा रहे कानों तक पहुंचाने के लिए। और अब वो कहते हैं जी हमसे जो सदका करवाना है करा लो, हमसे किसी तरह कफारा अदा करा दो कि जो हमसे गलती हुई। बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं। वो अगले दिन एक आपका TV का ही एक चैनल की टीम आई मेरे पास ना, वो रिकॉर्डिंग कर लें। तो जब जाने लगी तो मैंने उनसे पूछा भी और सुनाओ क्या हालात हैं। तो वो लड़का पढ़ा लिखा था जो कैमरा मैन था, वो बैठ गया, जेब से उसने बिजली का बिल निकाला, कहता सर जी क्या बताएं, ये 15,000 बिल आया। अभी वो दोपहर को खाने के ऊपर वालिद साहब को मैंने कहा तो 2 घंटे वालिद साहब ने वो गाली परेड की मेरी कि मैं तुम लोगों को समझाता नहीं था कि बाद आ जाओ बल्ले से, वो ये देखो कुछ नहीं होना। और हम जो है हम उनके सामने ढीठों की तरह बल्ला डिफेंड करते थे। यकीन करें जी अब्बा जी ठीक कहते थे। सो अब घर घर यही मामला है, घर घर यही मामला है। आपको लगता है कि 2022 इलेक्शन का साल है? मुझे लगता है इसलिए देखिए कि ये हुकूमत ना कम्प्लीटली इर्रेलेवेंट हो गई है।
جب آپ پارٹ آف دا پرابلم بن جائیں اور irrelevant ہو جائیں پھر ایونٹس اوورٹیک کر لیتے ہیں اور ہماری پالیٹکس ہے ایونٹ ڈریون. کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے جس سے سارا پلٹ جاتی ہے. دیکھیے کیا آج عمران صاحب جو ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے ریلیونٹ ہیں؟ لگتا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سفارت کے لیے ریلیونٹ ہیں؟ نہیں. کیا پاکستان کی انٹرنل سٹیبلٹی اور پالیٹکس میں ریلیونٹ ہے؟ کرکٹ ٹیم جیت رہی ہے. ہی از دا موسٹ پولرائزنگ فگر. ٹھیک ہے. کیا وہ پاکستان کے اندر جو ہماری داخلی سلامتی سیکیورٹی ہے، جو آئینی حکمرانی ہے، جو انسٹیٹیوشنل گورننس ہے، اس میں کہیں ریلیونٹ ہے؟ سب سے زیادہ انارکیسٹ لیڈر ہیں، سب سے زیادہ پولرائزنگ فگر ہیں. کوئی ایک مجھے بتائیں شعبہ جس میں انہوں نے معاملات کو ٹھیک کیا ہو. ایک ٹوٹل کولیپس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور دیکھیے جو سب سے مجھے خطرناک بات لگتی ہے، ابھی ٹی ایل پی کے لوگ آئے نا، یہ چند ہزار لوگ تھے، اس سے پورا نظام ہل گیا. جس دن آپ کے کروڑوں بھوکے ننگے لوگ سڑکوں پر آ گئے. سر وہ سڑکوں پر بعد میں نکلیں گے. وہ اس وقت جو سچویشن ہے نا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میرے گھر میں میرا ڈرائیور کام کرتا ہے نا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں کیا ہے. میرے گھر میں میرا جو شیف کام کر رہا ہے نا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں اس کی آنکھوں میں کیا ہے، کیونکہ اس کا 20,000 میں گزارا نہیں ہونا. دیکھیے نا یہ مارا ماری کی طرف جا رہے ہیں. نہیں تو وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ بھوکے ننگے لوگ ہر طرف سے مجبور ہو کے سڑکوں پر آ گئے تو جو پاکستان کے اندر انارکی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے، ہم اس مزید تباہی سے بچنے کی طرف جانے کی بجائے اصلاح کریں، نیا الیکشن کریں، حکومت لائیں کہ جو سب کو اکٹھا لے کے چل سکے، جس کے پاس تجربہ ہو، جس کے پاس پروگرام ہو، جس کے پاس ٹیم ہو، جس کے پاس صلاحیت ہو. یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں شاندار دیا. دیکھیے 2017-18 میں یوں ٹیک آف ہو رہی تھی. میرے پاس دنیا کا ہر امبیسڈر آتا تھا، امریکہ سمیت. امریکہ کے امبیسڈر آئے، برطانیہ کے، یورپین یونین کے. ہر ایک سوال ہوتا تھا، ایکسلنسی یہ بتائیے کہ سی پیک کے جو اکنامک زونز ہیں اس میں ہم کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں، ہماری کمپنیاں کدھر آ سکتی ہیں. پاکستان کی طرف دنیا دیکھ رہی تھی. ہم ایک مقناطیس بن گئے تھے دنیا کا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہنستے بستے ملک کو اجاڑ دیا ہے. 2018 کی دھاندلی کے ذریعے ان نااہلوں کو مسلط کر کے ہم نے اس پاکستان کی ٹیک آف کو اپنے ہاتھوں سے کریش کیا ہے. کوئی دشمن نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہو. ویری رائٹ، ویری ویلڈ پوائنٹ سر. آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.